کیا حنفی مسلک والا شافعی ہو سکتا ہے؟ اپنے مسلک کو چینج کرنا کیسا ہے؟ مثلاً میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہوں لیکن میں امام شافعی کے مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یا دوسرے امام کے کچھ مسائل کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ محمد شعیب مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں برحق مجتہدین ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ریسرچ ہے، اور یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علامے تھے، اور پوری امت نے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے۔ تو اس لیے ہماری نظر میں یہ چاروں برحق ہیں، اگرچہ ان میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا۔ تو جیسے صحابہ کرام فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود سب برحق تھے، تو ایسے ہی یہ چاروں مجتہدین اختلاف کے باوجود سارے برحق ہیں۔ ان میں کسی کو بھی فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قیامت کے دن نجات ہو جائے گی۔ اور نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو امت کا بہت بڑا طبقہ ہمیشہ سے انہی کو فالو کرتا آ رہا ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک فقہ کو فالو کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ نے کبھی فلاں فقہ کو کبھی فلاں فقہ کو، یہ دین چوں کا مربع بن جائے گا۔ برحق تو چاروں ہیں لیکن سب کے اپنے ایک اصول ہیں، اپنے ایک ضوابط ہیں، تو پھر ایک ہی کو مکمل فالو کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا ہر وہ کام جو فساد کی طرف انسان کو لے کے جائے وہ بھی اللہ پسند نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس سے فساد ہوگا، خواہش نفسانی کا دروازہ کھلے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، آپ نے کہا تم جو ہے نا مجھ پر حرام ہو، اور حرام کے لفظ سے آپ کی نیت طلاق کی تھی، جو کہ ہوتی ہے عرف میں طلاقی کے معنی میں آج کل استعمال ہوتا ہے۔ اب فقہ حنفی میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن فقہ شافعی میں ایک طلاق ہوگی رجعی ہوگی، آپ کو رجوع کا حق ہوگا۔ تو آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے تو آپ شافعی بن جاؤ گے، بیوی بری لگ رہی ہے تو آپ حنفی رہو گے۔ تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ تو علماء نے چونکہ عملی طور پر دیکھا ہے کہ اگر یہ اختیار دے دیا جائے لوگوں کو کہ چاہیں ادھر چلے جائیں جب چاہیں ادھر چلے جائیں، تو اس سے دین تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ کا جناب آپ نے وضو کیا اور آپ کا خون نکل کے بہہ گیا، اب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی امام حنیفہ کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا اور ان کے اپنے دلائل ہیں اس بارے میں، آپ کیا میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، تھوڑی دیر میں بچی کھیلتی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو پیار کیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں امام شافعی کے یہاں عورت کو یا بچی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ دین مذاق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ کبھی اس مسلک کو کبھی اس مسلک کو۔ ہاں، اس دور کے بڑے علماء اگر کسی خود بیٹھ کر غور و فکر کر کے زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے مسلک پہ فتویٰ دے دیں تو پھر عوام کے لیے جائز ہے کہ علماء کی اس فتوے کے بعد وہ دوسرے مسلک پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء سمجھتے ہیں کہ کہاں اجتماعی ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی فقہ حنفی میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے وقت کی ضرورت اور حاجت کو دیکھتے ہوئے عمومی طور پر فتویٰ ہی امام مالک کے فقہ پہ دے دیا یا امام شافعی کے فقہ پہ دے دیا۔ تو علماء کوئی وقتی اور اجتماعی ضرورت کے پیش نظر تو ایسا کر سکتے ہیں، عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور علماء اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے پھر وہ، بلکہ وہ ایک امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے حج کے مسائل میں بعض مسائل میں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس میں فقہ شافعی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب علماء میں سعودی عرب میں باقاعدہ فقہ حنبلی نافذ ہے، وہاں کے علماء حنبلی کتابیں فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں کے قاضی بھی فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں وہ فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب فقہ حنبلی میں جو ہے اور فقہ شافعی میں عورت کو ہاتھ لگنے سے یا عورت کا باڈی مس ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن طواف میں اس پر عمل ہونا بڑا مشکل ہے، تو وہاں کے علماء بھی اس بارے میں فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں ضرورت کی بیس پر، اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو اسی طرح علماء کو تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جب زمانے کی ضرورت دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا عوام کو خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اس مسئلے میں مسلک چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے شوہر اگر گم ہو جائے کسی عورت کا تو فقہ حنفی میں تو ہے پوری زندگی عورت انتظار کرے گی اپنے شوہر کا، کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، لیکن ہندوستان میں ایسا ہوا کہ بہت سی عورتوں کے شوہر جو ہے نا بلوے میں غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب ان عورتوں کو زنا کا خطرہ ہے، ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو خود حنفی علماء جمع ہوئے اور ایک اجتماعی ضرورت کو دیکھتے ہوئے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی 4 سال عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت اس کا نکاح ختم کر دے گی۔ تو خود سے عوام کو یا خود سے کسی عالم کو صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی خواہشات کے لیے مسلک چینج کرنا، یہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔
تو رہا یہ مسئلہ کہ پورا مسلک چینج کرنے کی اجازت ہے، یہ تو ہے کہ کسی مسئلے میں فلاں مسلک کو، کسی مسئلے میں فلاں مسلک کو فالو کرنا، تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں، پورا مسلک ہی چینج کر لینا۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ میں حنفی ہوں، اگر میں مکمل شافعی مسلک کو فالو کر لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو دیکھیں شافعی مذہب بھی بالکل برحق اہل سنت والجماعت کا ہے، تو پورا مسلک چینج کرنا یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے، بلا وجہ یہ بھی ایک خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سارے شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں، وہاں علماء عدالتیں سب فقہ شافعی کے مطابق ہیں، اور وہاں آپ کو فقہ حنفی پہ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، تو ایسے موقع پہ کوئی اگر اپنا فقہ چینج کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی سعودی عرب میں کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں سارے علماء ہی فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہتے ہیں ہمارے سارے باپ دادا حنفی تھے، لیکن میں سعودی عرب میں پیدا ہوا، وہاں جتنے بھی علماء ہیں وہ حنبلی ہی ہیں، تو مجھے جو مسئلہ میں ان سے آسانی سے پوچھ لیتا ہوں، تو اس لیے میں بچپن سے فقہ حنبلی کو فالو کرتا آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بھی برحق مذہب ہے، تو اگر آپ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دائیں بائیں سارے علماء حنبلی ہیں اور وہ آپ کو زیادہ آسانی سے آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، تو پھر اسی کو فالو کریں آپ۔ تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بلا وجہ یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بھی خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج آپ نے فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ شافعی قبول کیا تو کل آپ کو فقہ حنبلی میں کچھ آسانیاں لگیں گی، پتہ چلا ادھر نکل لیے، پھر آپ کو لگا یار فقہ مالکی میں وہ طلاقیں دے دیں تو وہ والے مسلک میں نہیں ہونی تو ادھر کو نکل لیے، پھر آپ کو پتہ چلا فلاں مسلک میں خرید و فروخت کا یہ طریقہ ناجائز ہے، فلاں میں جائز ہے تو ادھر کو نکل لیے۔ تو وہ بالکل ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ہم طلبہ جب تھے نا مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جو طالب علم ایک ہی مدرسے میں پورے دور حدیث تک پڑھتا ہے آخر تک، تو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے تو اللہ دین کا کام بھی لیتے ہیں، اس میں علم بھی آتا ہے، اور جن طلبہ کو مدرسے بدلنے کا شوق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بدلتے ہی رہتے ہیں، وہ ٹکتے نہیں ہیں کہیں، ان پہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے علم کی۔ یعنی اس عمل کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مسلک بلا وجہ چینج کرنا بغیر کسی شدید ضرورت کے یا حاجت کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو عمل کی ایک برکت ہے اور جو اللہ کی رضا کا ایک جذبہ ہے اللہ کی خاطر، اس جذبے میں بہرحال کمی آتی ہے، اور وہ پھر بھی بس ذائقے چینج کرنے کے عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاروں فقہ بالکل برحق ہیں، کسی ایک کو بھی فالو کریں تو آپ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کسی فقہ کو تبدیل کرنا، یا تو کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا علامہ ہو اور وہ سب کے دلائل بہت اچھی طرح سے جانتا ہے سمجھتا ہے، اس کو دلائل کی قوت کی بیس پہ ایسا لگا کہ فلاں فقہ اس کو لگا کہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے، تو وہ اگر دلائل کی بیس پہ اگر ایسا کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ عامی آدمی تو بیچارہ اس کو تو حدیثوں کے ترجمے بھی نہیں آتے، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شافعی مسلک کے تھے، تو بہت بڑے محدث تھے، تو ان کو دلائل کی قوت سے لگا کہ فقہ حنفی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے، تو انہوں نے شافعی مسلک چھوڑ کر فقہ حنفی پہ کنورٹ ہو گئے۔ تو ایسے ہی بعض حنفی علماء جو بڑے بڑے علامے گزرے، ان کو لگا کہ فقہ شافعی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے علم کی بیس پر، دلائل کی قوت کی بیس پہ، تو وہ مکمل شافعی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے ادھر سے کچھ شافعی حنفی بنے، کچھ حنفی شافعی بنے، تو کسی پر بھی کسی نے کوئی ملامت نہیں کی، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے علامے تھے، ان کا رائٹ تھا، لیکن عامی آدمی کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، وہ تو یوٹیوب کے کلپ دیکھ دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، نہ حدیثوں کے ترجمے آتے ہیں، ایک حدیث اس کے سامنے ہوگی تو دوسری جو دوسرے مجتہد کی دلیل ہے وہ اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ہوتا وہ کم علم ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، ہاں شدید مجبوری میں اجازت دی جائے گی، وہ مجبوری میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں ایک ہی فقہ کو سب فالو کر رہے ہیں، تو بلا وجہ کباب میں ہڈی یا 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا تو بہتر نہیں ہے کہ جس فقہ کو سب فالو کر رہے ہیں اسی کو فالو کر لو۔ تو آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی شافعی ہیں اور سب وہ ایک ہی اسی پہ ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور آپ ایک اکیلے وہاں پر حنفی ہیں اور آپ کو آپ کے فقہ کا بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ شافعی فقہ بھی چلیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جس فقہ پہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اسی پہ چلتے رہے آپ۔ تو جس پہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے لیے اپنا ظرف بڑا رکھیں، دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھیں۔ مسئلہ ایک مسلک کو فالو کرنا یہ غلط نہیں ہے، ایک مسلک کو فالو کر کے دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، یہ چیز تعصب ہے، یہ عصبیت ہے، یہ غلط ہے۔ میں سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوے میں نے پڑھے ہیں، تو ایک وہاں کی دارالافتاء کی کمیٹی سے ایک فتویٰ نکلا تھا،
اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بھی فقہ کو فالو کرنا اور کسی کی طرف نسبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آدمی اگر حنفی ہو یا شافعی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ بن باز بڑے مفتی اعظم ہیں, ان کے دستخط تھے اس فتوے پر. لیکن آگے ان کے الفاظ تھے ما لم یکن متعصبا, بشرطے کہ تعصب نہ اس کے اندر. تعصب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے کو سمجھے وہ باقی سارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جیسے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیز, کہ بس ہم ہی صحیح ہیں, باقی سارے ہمارے علاوہ وہ سب قرآن و سنت کے منکر ہیں. یہ چیز غلط ہے.